بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز 2-3 موضوعات پہ گفتگو کی تھی، آج بھی تقریباً زیر بحث وہی مسائل ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے، اس پہ پی ڈی ایم کی، نون اور پی پی کی اور خاص کر کے مریم بی بی کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی ہیں، اور وہ کھل کھیلنا شروع ہو گئے، ججوں پہ الزامات عائد کر رہے ہیں، عدلیہ کو متنازع بنا رہے ہیں، ایسے ہی جیسے پہلے بھی نواز شریف نے جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں کیا تھا۔ رفیق تارڑ کو بریف کیس دے کے بھیجا، کچھ بندے خرید لیے اور عدلیہ کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے بہت گھنونے کھیل کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اگر یہی وتیرہ دوسرے لوگ بھی رکھتے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کے سیاسی مخالفین بھی یہی کرتے، تو مریم کی ضمانتوں پہ، مریم کی بریت پہ، حمزہ کی بریت پہ، شہباز شریف کی بریت پہ اور سلمان شہباز کی بریت پہ، اسحاق ڈار کی، وہ بھی ہنگامہ کھڑا کرتے، شور کرتے، ججوں پہ الزامات عائد کرتے۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ ججوں کو، عدالتوں کو اس طرح متنازع بنا دیں گے تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ کچھ تھوڑا بہت کچھ شرم حیا ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب وہاں آج میں نے دیکھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے پھر بڑے مار رہے تھے، اور ان کا موضوع تو جیل بھرو تحریک والوں پہ نشانہ تھا، عدلیہ بھی ان کے نشانے پہ۔ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا، وزیر اعظم شہباز صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کیس ہمارے مخالف جج نہ سنیں، تو پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دے دیں کہ جو اس کی مرضی کا جج ہو، جو اس کا پسندیدہ جج ہو، وہ اس کا کیس سنے۔ ہر بندہ ہر عدالت میں پیش ہونے والا ملزم یہ فرمائش کرے، یہ مطالبہ کرے، اگر نہ مانا جائے تو وہ کہے کہ میں بینچ کو نہیں مانتا، اس میں سے فلاں فلاں جج کو نکالو، فلاں فلاں کو شامل کرو۔ تو ججز کا اختیار یا چیف جسٹس کا اختیار تو گیا بھاڑ میں، آپ کی مرضی چلے گی، اور آپ لاڈلے ہیں نظام کے، آپ کی مرضی چل رہی ہے، کافی دیر سے آپ کی مرضی چل رہی ہے۔ آپ لاہور کا کیس لے کے لاہور میں رہنے والے بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ بعض ججز بھی ایسے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو عدلیہ کی عزت کا پاس بھی نہیں ہے۔ وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، قوم کو پہلے پتہ ہے کہ ہم شریف خاندان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے ان کی حمایت کا ہی، تو آپ کے اتنی بڑی لمبی چوڑی تنخواہیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت کا جج جو ہے اسے بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ کسی کی سائیڈ بھی نہ لے اور بالکل انصاف کا فیصلہ کرے۔ ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں، آنے والے نئے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن انہوں نے جو حدیبیہ کا فیصلہ کیا تھا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور یہاں اب جو سائپر پہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے، یہ کہنا کہ سیاستدان اپنے فیصلے آپ کریں، پارلیمنٹ میں نہ لائیں، تو آپ کو جس دن قاسم سوری نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی، خان صاحب نے نئے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، اس دن بھی ان کے فیصلے مان لینے چاہیے تھے۔ جو سپیکر مرضی کا ہو اس کے فیصلے اور عدلیہ کے اور جو مرضی کا نہ ہو اس کے بارے میں آپ جو چاہیں، اس طرح نظام چلے گا نہیں ملک کا۔ بہت پریشانی ہے، محب وطن عوام بہت پریشان ہیں۔ یہ جو بٹھائے گئے ہیں ان کو پتہ ہے، 100% ان کو پتہ ہے کہ ہم دھوکے کے ساتھ خرید و فروخت کر کے، ضمیر فروشی کر کے کچھ بندے ہم نے توڑے ہیں اور حکومت بنائی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو سہولت کار ہیں پوری طرح کھڑے ہیں اسی طرح ڈٹ کے، اور
صبح کو رات اور رات کو دن کہہ رہے ہیں. جو کہے کہ نہیں صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ رات نہیں دن ہے، اب وہ مار کھائے، کپڑے اتروائے، ننگا کیا جائے، ویڈیو بنائی جائیں اس کی، اس پہ مقدمات قائم کیے، جن نامعلوم افراد اس پہ مقدمات قائم کریں. تو جب تک ایسا چلتا رہے گا. اچھا، خان صاحب ظاہر ہے اپنی مرضی کے آدمی ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیسے ہوتے احتجاج کے لیے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جمہوریت ہے. فیصلہ پہلے اسمبلیاں توڑنے کا کیا اور پھر اب گرفتاریاں دینے کا فیصلہ کیا. آگے اگر کوئی بیٹھے ہوئی فریق سیاسی پارٹی کو سیاسی اخلاقیات سے واقف ہو، سیاسی اصول و ضوابط سے واقف ہو، تو پھر تو بالکل یہ احتجاج کا رستہ بہت درست ہے. لیکن آگے اگر وحشی بیٹھے ہوں، درندے ہوں، جھوٹ اور چوری چکاری کا نظام چلانے والے بیٹھے ہوں، بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوں، اپنے کیس معاف کروا لیں، مرضی کے قوانین بنا لیں، اور 60 آدمیوں سے فنانس بل پاس کروایا 350 کی اسمبلی میں سے، اور ان کو کوئی شرم والی بات نہیں ہے. تو ایسے افراد کے سامنے خان صاحب جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کو بھی بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. ان کے ہاتھ کیوں دیتے ہیں اپنے کارکنوں کو خام خواہ، کہ کسی کو بکر لے گئے، کسی کو راجن پور لے گئے، کسی کو ڈیرہ غازی خان لے گئے، کسی کو اٹک جیل میں لے گئے. میں نے اپنی زندگی میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں دیکھا، دہشت گردی کے پرشک. اچھا، پشاور پولیس ظاہر ہے 1000 درجے بہتر ہے ہماری پنجاب پولیس سے. پشاور پولیس نے کل گرفتار کرنے سے انکار کر دیا، انہیں پتہ سیاسی قیدی ہیں، مظاہرہ کرنے آئے ہیں، احتجاج کرنے آئے، احتجاج کریں، گھر جائیں، اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یہاں جو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے وہ بالکل بوٹ پالش کرنے والا ہے، اور اس کی انا اور اس کے بڑوں کی انا کو اس وقت تک تسکین نہیں ملتی جب تک ساری قوم، وہ تو چاہتے ہیں ساری قوم جیلوں میں چلی جائے. یعنی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں لاہور سے 60-70 آدمیوں نے گرفتاری دی، تو کیا پورا شہر گرفتار کرنا چاہتے تھے آپ؟ گرفتاری کے طریقہ کار یہی ہوتے ہیں. قومی اتحاد کے زمانے میں، تحریک ختم نبوت کے زمانے میں ہر شہر سے روزانہ یا جمعہ بعد 4 افراد گرفتاری دیتے تھے ایک جماعت کے. آج جمعیت علماء پاکستان کی باری ہے، کل JUI کی باری ہے، پرسوں جماعت اسلامی کی باری ہے، اگلے دن مسلم لیگ کی باری ہے. اس طرح گرفتاریاں ہوتی. کسی نے یہ نہیں کہا ایک ہی دن سارے آؤ اور گرفتار ہو جاؤ، اور ایک ہی دن گرفتار نہیں ہوئے تو آپ کی تحریک ناکام ہوگی. لیکن یہاں تو سنا بہت بھاری پیسہ دے کے میڈیا مینج کیا گیا ہے. میڈیا والے جا کے کسی جگہ گاڑی کھڑی کر کے پولیس کی اعلان کرتے ہیں کہ جس نے گرفتار ہونا آ جاؤ، وہ ریکارڈنگ کر کے وہی چلا رہے ہیں میڈیا والے. اب جہاں ہجوم ہے، آج پنڈی میں ایک بڑا ہجوم تھا، کل پشاور میں بے پناہ ہجوم تھا، لاہور میں وہ نہیں دکھاتے، اور بس کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پروپیگنڈا ہے جھوٹا، اس سے تو عوام واقف ہو چکے. عوام آپ کے اس پروپیگنڈے کو، آپ کے سٹائل کو پہچان گئے کہ کہاں کہاں پیسہ بول رہا ہے آپ کا. لیکن اگر آپ اتنے بہادر ہیں، خان صاحب کی جیل بھرو تحریک بھی فیل ہو گئی، خان صاحب کا دھرنا بھی فیل ہو گیا، لانگ مارچ بھی فیل ہو گیا، خان صاحب کے جلسے بھی فیل ہو گئے تھے، مریم کے جلسے بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، مریم کے کنونشن میں دنیا بے پناہ آ رہی ہے، تو پھر الیکشن سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی فلاں تحریک بھی ناکام، فلاں بھی ناکام، فلاں بھی ناکام، تو پھر کھل کے میدان میں الیکشن کروائیں اور خان صاحب کو فارغ کر دیں. پھر آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اتنے؟ آپ عدلیہ پہ حملہ آور ہیں، کبھی آپ صدر پہ حملہ آور ہیں، آپ آئین پاکستان پہ حملہ آور ہیں. آئین جو کچھ کہہ رہا آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ قوم کو تو تقسیم آپ نے کیا ہی ہوا تھا، آپ اداروں کو بھی تقسیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اور میں آپ کو سیاسی ایک کارکن ہونے کے ناطے وارننگ دے رہا ہوں کہ اس سے بچیں. پاکستان کی سیاست کو اتنا گندا نہ کریں کہ آپ اداروں کو متنازع بنائیں، اداروں کے درمیان لڑائی کروا دیں،
اداروں کو تقسیم کر دیں، اس سے ملک کا نقصان بھی ہوگا، اور جب ملک کا خاکم بادہن نقصان ہوگا تو آپ کی سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بھٹا بیٹھ جائے گا۔ ابھی تو آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، سرکاری خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، $1.5 ارب آئے گا بعد میں، ونڈیاں تقسیم آپ پہلے کر کے غائب کر دیں گے۔ خواجہ آصف نے مانا کہ جو امداد ہمیں ملتی ہے $1 ارب، اس میں سے 60-70% ڈالر ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو کون غائب کرتا ہے؟ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہے اس تک، کیسے غائب ہوتے؟ تو آپ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تو بھاگ جائیں گے ملک چھوڑ کے، جہاز پکڑیں گے، آپ کو خبر مل جائے گی کل ہم جا رہے ہیں، جہاز پکڑیں گے، کوئی لندن، کوئی دبئی، کوئی سوئٹزرلینڈ، لیکن عوام نے جنہوں نے یہاں رہنا ہے ان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جاگیں، میدان میں آئیں، اور یہ جو ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اداروں کو لڑانے کی، اداروں کو تقسیم کرنے کی، ایسے لیڈروں کو، ایسے چوروں کو اقتدار کی کرسی سے اپنے ووٹ کی طاقت سے اتار کے نیچے پھینک دیں، تاکہ ملک کو ان سے نجات ملے۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے۔